special guest who has traveled from Bradford, and we pray that we are able to receive such guests more often in the near future. I speak of the honourable individual who is next to me at the moment, and he is Alama Maulana Shahid Raza Al-Madani, who alhamdulillah is a very senior teacher in Jami'atul Madina, a scholarly figure, but also someone who has and is teaching the Alim course. And I say it without any holding back, basically. Alhamdulillah, I consider him personally to be, although he hasn't taught me, he's a fellow colleague of my teacher, and I consider him to be of that level of my teacher, and I do not think it is fit that I'm sitting next to him. And it's his humility, alhamdulillah, that the way he behaves and the way he meets all of us. I would just want to make it very clear to everyone in this gathering that we are blessed with such a senior scholarly figure, and we hope and pray that we are able to gain from his teachings and from his knowledge, and inshallah he will deliver a speech soon after this introduction. I hope and pray that through sitting in the company of the ulama, we gain the inspiration to study ourselves and to put our children forward to study. انگلش میں آپ سمجھ گئے ہوں گے الحمدللہ ہمارے بیچ میں ویسے علماء کرام موجود ہیں. علامہ حافظ رسول بخش صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے آپ واقف ہیں. اللہ تعالی مزید ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور ان کی علمی کوششیں, دین کی خدمات مزید اس میں ان کو برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے مہمان خصوصی جو بریڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ میں سے, سینئر اساتذہ میں سے ہیں, اور انگلش میں جو میں عرض کر رہا تھا میرے نزدیک یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں. حالانکہ میں نے ابھی تک فیض حاصل نہیں کیا, لیکن استاد صاحب کے ساتھ, میرے استاد صاحب کے ساتھ یہ پڑھاتے رہے, اور الحمدللہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ بریڈ فورڈ میں جامعۃ المدینہ میں یہ پڑھا رہے ہیں, اور الحمدللہ وہاں کے طلباء ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو یہ علم کی قدر اور علم کی تعظیم, یہ حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے, اور جو اللہ تعالی نے علماء کرام کو عطا فرمایا اور یہ وراثت انبیاء علیہ السلام کی انہیں عطا ہوئی, اس کی ترغیب دینا اور اس کی قدر کا بیان کرنا اور اس کا ذہن دینا لوگوں کو, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو آپ سب حضرات سے یہ عرض ہے کہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے, غور سے سنیے گا, خوب برکتیں حاصل کریں. اور جو حضرات تھوڑے دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ قریب قریب آ جائیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قریب قریب تشریف لیں. یہ بیچ میں جو خلا ہے, جو خالی جگہ, اس کو پر کر لیں. Brothers, if you can come closer to the front and just fill in the gaps. I think your backs will allow it, inshallah. Unless there is any of the elderly folk. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا یقیناً بے شمار فضائل و برکات کا ذریعہ ہے اور بندے مومن کے لیے بلندی درجات کا سبب بھی ہے. اور جب کوئی بندہ مومن اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو کس قدر درود پاک کی برکت ہے اور اس کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے. روایات میں ہے کہ جب بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو اس کے درود پڑھنے سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے. کتنی بابرکت اور سعادت والی یہ چیز مومنین کو عطا کی گئی. یہ وظیفہ دیا گیا کہ یہ زمین پر چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے آقا پر درود پڑھیں تو ان کے درود کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت کو وسیع کر دیتا ہے. یقیناً ایسا بندہ مومن کہ جو ساری زندگی درود پڑھتا رہے, صبح و شام درود پڑھے, سونے سے پہلے درود پڑھے, جاگنے کے بعد درود پڑھے, تو جب وہ قیامت میں بروز محشر رب کی بارگاہ میں جائے گا تو یقیناً رب ذوالجلال اسے وہی وسعتوں والی جنت عطا فرمائے گا. اس لیے جب بھی درود و سلام کا کہا جائے یا پڑھا جائے محبت اور شوق سے پڑھے کہ آپ کے درود پڑھنے سے انشاءاللہ جنت وسیع ہوگی. اور پھر محبت اور شوق سے پڑھنا اس کی عظمت اور نرالی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی و عارفہم, کہ عاشقوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں. تو جب بھی پڑھیں اس محبت کے اس لیول پہ آ کے پڑھیں اور اس طرح عشق سے پڑھیں کہ ہمارا درود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سماعت فرمائیں. وعارفہم, اور یہ نیت کریں کہ ہم بھی عارفہم کا مصداق بنے, کیونکہ اگر اس کا مصداق بن گئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہچان فرما دی کہ یہ ہمارا غلام ہے تو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے اور محبت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ محفل میلاد مصطفیٰ میں ہم شریک ہیں, اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کی ذات پر درود و سلام وقفے بعد پڑھ رہے ہیں اور رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں اتنے اعلیٰ اتنے عظیم نبی عطا کیے اور ہمیں ان کا امتی بنایا بن مانگے. اور نبی جو ہے وہ ڈیزائر کرتے تھے, خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم محمد عربی کی امت میں پیدا ہوں, تو ہمیں تو بن مانگے یہ فضیلت عطا کر دی گئی. تو یہ رب کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ بن مانگے اپنے محبوب ہمیں عطا کیے, ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں ایمان لانا نصیب ہوا, ہم مومن ہوئے. یہ رب تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے. ایک تو رب کا یہ انعام کہ اپنے محبوب عطا کیے, ان کی امت میں بنایا, دوسرا ایمان کی دولت عطا کی. یہ دونوں ایسے انعام ہیں, ایسے رب کے احسان ہیں کہ خود رب ذوالجلال نے یہ جتلائے ہیں کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا. رب کے تو کروڑوں احسان ہیں, ہر لمحہ ہماری زندگی کا رب کا احسان ہے, ہر سانس میں اس کے کروڑوں احسانات ہیں ہم پر. لیکن اس نے جن احسانوں کو جتلایا وہ یہ دو احسان ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا عظمت والا
रसूल मबूथ फरमाया, इस एहसान को जतलाया। और दूसरा एहसान जब ईमान की बात की कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि तुम्हें ईमान की तरफ हिदायत दी, ईमान दिया है। तो ये इतने बड़े एहसानात, और इन एहसानात के इवज में बैठकर महफिलें सजाकर रब का जिक्र करना, उसकी हम्द करना, रब का शुक्र करना इस बात पर कि रब ने हमें अपना महबूब भी अता किया, ईमान भी दिया, ये कितना आला अमल है और सहाबा की सुन्नत मुबारका। और इसकी अजमत क्या है? अल मोजमुल कबीर में हदीस पाक लिखी है, इमाम नसाई ने नसाई शरीफ में लिखी, और इमाम अबू ईसा त्रिमजी ने इसको त्रिमजी शरीफ में नकल किया कि एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कशाना अक़दस से बाहर तशरीफ लाए। देखा कि सहाबा एक जुर्मट की शक्ल में, एक महफिल के अंदाज में, जिस तरह हम इकट्ठे बैठे हैं इस तरह इकट्ठे होकर बैठे हैं, और कोई जिक्र चल रहा है, कोई बात हो रही है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम्हें किसने बिठाया है, क्यों बैठे हो, बैठकर तुम क्या कर रहे हो? तो सहाबा अर्ज करते, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला हदाना लिदीनिही व मन अलैना बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा अर्ज करते हैं कि हम इकट्ठे होकर बैठे हैं, रब का जिक्र कर रहे हैं और उसकी हमद बयान कर रहे हैं इस बात पर कि रब ताला ने हमें अपना महबूब अता किया है और हमें ईमान की दौलत दी है। जब सहाबा ने अर्ज की तो आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मेरे सहाबा ऐसे न बैठा करो, इस तरह की महफिल न सजाया करो कि मेरी शरीयत में इजाजत नहीं, बल्कि फरमाया मेरे सहाबा तुम्हारे बताने से पहले मुझे जिब्रील ने आकर खबर दे दी है, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि तुम जमीन पर बैठकर ये अमल कर रहे हो, रब ताला तुम्हारे इस अमल पर फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा है। यानी रब ताला को ये अमल इतना पसंद है कि अगर उसके बंदे ये अमल करें, उसके इन इनामात का शुक्र अदा करें, बैठकर महफिलें सजाएं, तो रब ताला फरिश्तों के सामने फख्र करता है कि देखो मैंने अपने बंदों पर एहसान किया तो मेरे बंदे कैसे शुक्रगुजार हैं, मेरे उन एहसानों का शुक्र अदा कर रहे, मेरी हम्द कर रहे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता हो जाना, उनकी उम्मत में हमारा पैदा होना कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है। तो हम इस एहसान का शुक्र क्यों ना अदा करें और आके कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां क्यों ना मनाएं कि ये तो काम ऐसा है, बंदे मोमिन की तो शान ही बुलंदों वाला है। कोई पक्का काफिर भी कर दे विलादत मुस्तफा की खुशी, काफिर भी करे तो रब ताला उसे भी अजर अता फरमाता है। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचा वो फरमाते हैं कि मैंने अपने भाई अबू लहब, ये भी सरकार का चचा था लेकिन पक्का काफिर और कुफर पर ही मरा, इसके कुफर पर कुरान की मोहर है, ये जहन्नमी है, जहन्नम में है। हज़रत अब्बास कहते हैं, सही बुखारी में है, आप फरमाते हैं कि मैंने इसके अबू लहब के मरने के 1 साल बाद इसको देखा फिशर हालिन, बड़ी बुरी हालत में था। मैंने उससे पूछा क्या हाल है तुम्हारा? कहता है मा लकीतु राहतन बादकुम इल्ला अन्न अज़ाब युखफ़फ़ अन्नी यौमल इस्नैन। कहता है कि जब से तुमसे बिछड़ा हूँ, मरा हूँ, कभी राहत नहीं पहुंची, तकलीफ में हूँ, अज़ाब में हूँ। हाँ इतनी बात है कि जब पीर का दिन आता है, मंडे आता है, मेरा अज़ाब रिड्यूस कर दिया जाता है, मेरे अज़ाब में तखफीफ कमी कर दी जाती है। हज़रत अब्बास खुद बयान करते हैं इसकी रीजन क्या थी। इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं, हज़रत अब्बास फरमाते हैं इसकी वजह ये थी कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, अबू लहब की लौंडी सवैबा वहां पर मौजूद थी, उसने आकर इसको खबर दी कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। तो इसने अपने भतीजे की खुशी में अपनी उस लौंडी को आजाद किया था। रब ताला को यह अमल पसंद आ गया, इसलिए हर पीर
کم کر دیتا ہوں۔ اب یہ پکا کافر ہے، ہر پیر کو اس کا عذاب، اس کی پنشمنٹ ریڈیوس ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور اس کے کفر پر قرآن کی مہر ہے کہ یہ کافر ہے، جہنمی ہے، اس کی ہلاکت قرآن نے بیان کی۔ تو اس نے جو خوشی بھی کی وہ بتیجے کی نیت سے، اپنا نبی مان کر نہیں کی، یا رب کا محبوب جان کر، یا امام الانبیاء تسلیم کر کے نہیں، صرف اور صرف یہ کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کی خوشی کی تو رب تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے، اسے اجر دیتا ہے، تو جو ہوئی غلام مصطفیٰ۔ اسی بات کو شمس الدین دمشقی علیہ الرحمہ نے اپنے رسالہ مورد السعدی میں لکھا، کہتے ہیں وَقَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَا لَهْبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الْاثْنَيْنِ لِإِعْتَاقِهِ ثَوَابَةً سَرُورًا بِمِلَادِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ یہ بات تحقق سے ثابت ہے، صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ابو لہب کا عذاب ہر پیر کو رب کم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِإِعْتَاقِهِ ثَوَابَةً سَرُورًا بِمِلَادِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے میلاد النبی کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ بات کہہ کے پھر سمجھاتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں، اے لوگوں سوچو تو صحیح، اذا کان ھذا کافرا جازمہ تبت یدا فی الجحیم مخلدا اوتی انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمد فما ظن العبد الذی طول عمرہ سرورا باحمد ومات موحدا۔ کہتے ہیں لوگوں بتاؤ تو صحیح، جب یہ پکا کافر ہے، اس کی مذمت میں قرآن اترا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، رب تعالیٰ اسے بھی میلاد النبی کی خوشی کرنے کی وجہ سے ہر پیر کو پانی دیتا ہے، اس کا عذاب کم کر دیتا ہے۔ لوگوں سوچو تو صحیح، اگر کوئی بندہ مومن ہو، اس کی زندگی بھی لمبی ہو اور ساری زندگی میلاد النبی کی خوشیاں کرتا رہے، رب تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، آقا اتار کی آمد۔ تو اس کافر نے یہ عمل کیا، میلاد النبی کی، ولادت مصطفیٰ کی خوشی کی، رب تعالیٰ اسے اجر عطا فرما رہا ہے۔ تو بندہ مومن اگر یہ خوشی کرے تو یقیناً رب تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تو اس لیے یہ عمل جو ہم کرنے بیٹھے یہ اتنا عظیم عمل ہے، اتنا اعلیٰ عمل ہے، اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے جو 10ویں صدی کے مجدد ہیں، عظیم ہستی، ان نے رسالہ لکھا میلاد النبی کے موضوع پر، اور وجہ بھی لکھی کہ میں نے یہ رسالہ لکھا کیوں ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے وقت کے بزرگوں کے حالات بیان کیے کہ جو اس وقت کے شیوخ تھے، بڑے بڑے شیخ تھے، امام تھے، ان کا انداز کیا ہوتا تھا۔ جب ربیع النور شریف آتا تو ایک بزرگوں کا انہوں نے لکھا، ابو اسحاق بن عبد الرحمن، کہتے ہیں یہ مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، جب ربیع النور شریف کا مہینہ آتا کان یعمل فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویطعم الناس ویقول لو تمکنت۔ یہ اس مہینے میں جب ربیع النور شریف کا چاند نظر آ جاتا، بلا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے محفل سجاتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کاش میرا خدا مجھے اتنی استطاعت دے، اتنا مال و دولت دے کہ میں ربیع النور شریف کا ہر دن جو ہے اپنے آقا کا میلاد یوں ہی مناتا رہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کی خواہش تھی، وقت کے ولی یہ کہہ رہے ہیں۔ ملا علی قاری پھر خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں اتنا مال و دولت والا نہیں، میرے پاس ویلتھ نہیں، اتنی دولت نہیں کہ میں میلاد النبی کی محفلیں اس انداز سے سجاؤں کہ لوگوں کو کھانے کھلاؤں، تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں ایک رسالہ میلاد النبی کے موضوع پر یہ لکھ دوں جو میری طرف سے ایسی دعوت لوگوں کی ہو جائے، لِتَصِيرَ دعوتاً نوریتاً مستمرتاً۔ آپ کہتے ہیں میں نے پھر لوگوں کی ایسی دعوت کر دی ہے جو نوری دعوت ہے، جو مانوی دعوت ہے،
اور ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ کیا کہ میں نے میلاد النبی کے موضوع پر یہ رسالہ لکھ دیا ہے, لوگ میرا رسالہ پڑھتے رہیں گے, میری طرف سے ان کی دعوت ہوتی رہے گی. تو کہتے ہیں میں نے اس کا نام بھی پھر یہی رکھا ہے, المورد الروی فی المولد النبی, کہ پیاسے کی سرابی میلاد النبی میں ہے. جو اس کے تشنا ہے, اس کی جن کو پیاس ہے, وہ میلاد النبی کی محفل میں آتے ہیں, یقیناً ان کی تشنگی بجھ جاتی. آپ فرماتے ہیں میں نے اس لیے اس کا نام بھی یہ رکھا ہے. تو یہ ہمارے اسلاف کا انداز رہا, بڑے بڑے بزرگوں کا. وہ ان محافل سے کس قدر فیض پاتے تھے. امام جلال الدین سیوطی نے رحمہ فرماتے ہیں کہ جس بستی میں محفل میلاد مصطفیٰ سج جاتی ہے, رب تعالیٰ اسے 1 سال کے لیے پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. اتنا عظیم کام ہے جو ہم کرنے کے لیے بیٹھے, اور اس محفل میں آنا اور آ کر پھر اپنے آقا پر درود پڑھنا, یہ کتنی عظمت کی بات ہے. شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی, اتنی عظیم ہستی کہ جن کی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ جب یہ مدینہ سے ہندوستان منتقل ہوئے تو ہر رات اپنے آقا کا دیدار کیا کرتے, ہر رات زیارت ہوتی تھی. وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں, آپ اپنی قسمت پر رشک کریں کہ اس محفل میں آنا نصیب ہوا, اپنے آقا پر درود پڑھنا نصیب ہوا. سنیں کہ اتنی بڑی ہستی کیا لکھتی ہے. اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں دعائیہ انداز میں کہ عمل کو مولا, میرا کوئی عمل بھی اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں اور یہ سمجھوں کہ میری نجات ہو جائے گی, میری کامیابی کا وہ ذریعہ بنے گا. اے مالک و مولا, میرے سارے اعمال فساد نیت کا شکار ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی شاید مجھ سے ایسا آ گیا ہو کہ تو نے ریجیکٹ کر دیے ہوں. میں کسی اپنے عمل پر اعتماد نہیں کرتا. پھر عرض کرتے ہیں مالک و مولا, ایک میرا عمل ایسا ہے, ایک عمل ایسا ہے جو تیری بارگاہ کے لائق ہے اور یقیناً تیری بارگاہ میں مقبول ہے اور میری نجات کا ذریعہ بنے گا. اے مالک و مولا, میرا وہ عمل یہ ہے کہ تیرے محبوب کی میلاد کی محفل میں آتا ہوں اور اس میں آ کر تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہوں. کیسی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کو محفل میلاد مصطفیٰ میں آنا نصیب ہوتا ہے. اتنی بڑی ہستی اپنے جس عمل پر فخر کر رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا, وہ میلاد مصطفیٰ میں آ کر اپنے آقا پر درود پڑھنا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں الحاوی للفتاوی میں, کہتے ہیں کہ جو میں نے احادیث پڑھی, ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیا, تو میرے سامنے تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے جہاں میں پہنچا ہوں کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا اور اپنے میلاد کی خوشی میں کئی اونٹ ذبح کروائے تھے. اور یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ وہ ہیں جن کے بارے میں عبد الوہاب شعرانی عظیم محدث اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہیں جنہوں نے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے اپنے آقا کا دیدار کیا. اور ان کی سیرت میں لکھا ہے, یہ فرماتے کہ جب کسی حدیث کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا, آقا کونین کی زیارت ہوتی, میں پوچھ لیا کرتا تھا آقا یہ آپ کی حدیث ہے کہ نہیں. تو ایسی ہستی کتنی سچی بات کہتی ہوگی جس کو 75 مرتبہ آقا نے نوازا, کیسا اس کا مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا اور اس کی خوشی میں کئی اونٹ ذبح کیے. پھر کہتے ہیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں, یہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا تھا, اس عقیقے میں جانور ذبح کیے تھے. آپ فرماتے ہیں آپ کا عقیقہ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے کر دیا تھا, والعقیقۃ لا تعاد ثانیۃ مرہ, اور عقیقہ جو ہے وہ دوسری مرتبہ نہیں ہوتا.
عقیقہ ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے. فرماتے ہیں جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا وہ اس لیے کہ آپ نے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وتشریعا لامته، اور یہ عمل آپ نے اس لیے کیا کہ میری امت کے لیے بھی میلاد منانا جائز ہو جائے. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ لکھ رہے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے. اور پھر خصوصیت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا دن منانا. 12 ربیع النور شریف کو ہم کوششیں کرتے ہیں، صبح بہارا کے جشن مناتے ہیں، اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں. وہ کتنی عظمت والا دن ہے، کتنی عظمت والا دن 12 ربیع النور شریف کا ہے. اس کو سمجھیے. آپ نے سنا بھی ہوگا، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ جمعۃ المبارک کو سید الایام کہا جاتا ہے. سید الایام سارے دنوں کا سردار ہے، سارے دنوں سے اعظم ہے، عظمت والا کہا جاتا ہے. تو سیاہ ستہ کی 3 کتابوں میں نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ اور دارمی شریف، ان کتابوں میں یہ ریزن لکھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم کہ جمعہ سارے دنوں سے اعظم ہے اس وجہ سے کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. اب یہ ریزن ذہن میں رکھیں کہ جمعہ افضل کیوں ہے، عظمت والا کیوں، کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی. تو جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوں وہ سارے دنوں سے افضل، تو جس دن آدم علیہ السلام کے آقا پیدا ہوں اس کی افضلیت کا کیا عالم ہوگا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوں تو وہ دن سارے دنوں سے افضل. تو جس دن ہمارے آقا پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا. بلکہ ولادت تو بات کی بات ہے. امام احمد بن حنبل تو ایک اور اس سے بھی بڑی بات کہتے ہیں جس کو شیخ فتح اللہ بنانی نے اپنی کتاب المدخل میں ذکر کیا. اور امام احمد بن حنبل وہ ہستی ہیں کہ جن کے مقلدین میں غوث اعظم شامل ہیں، جس کے مقتدیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی، غوث الاعظم جیسی ہستی ہو، امام کی شان کتنی بلند ہو. وہ امام احمد بن حنبل کہ جن کے تقوی کا یہ عالم کہ آپ کے گھر میں ایک دفعہ کسی طرف سے آٹا آیا، پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے، بتایا گا فلاں گھر سے. آپ نے فرمایا بعض روایتیں میں کہ وہ شاید قاضی تھا، جج تھا، جسٹس تھا. تو آپ نے کہا کہ اس کی تو روزی میں شک ہے، وہ آٹا تم نے میرے گھر میں لا کر گوندھ دیا. خادمین کو کہا کہ اٹھاؤ یہ باہر پھینک دو. خادمین گئے، پھینک کے آگے جب واپس آئے پوچھا کہاں پھینکے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے دریائے دجلہ میں پھینکے. آپ فرمانے لگے کتنا ظلم کر دیا کہ وہ جس کی روزی میں شک تھا وہ آٹا تو دریائے دجلہ کی مچھلیاں کھا لیں گی، اس وجہ سے آپ نے ساری زندگی دریائے دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی. تقوی کا عالم دیکھیں کیسا تقوی اور پرہیزگاری. تو پھر جب ایسا شخص کوئی بات لکھے وہ کتنی سچی بات لکھتا. تو امام احمد بن حنبل یہی بات شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اشیاۃ اللمعات جو انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی اس میں لکھی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں کہ ان لیلۃ الجمعۃ خیر من لیلۃ القدر. فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجمعہ جس کو جمعرات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. اور لیلۃ القدر وہ کہ جس میں قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اتنی عظمت والی رات. لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لیلۃ الجمعہ خیر من لیلۃ القدر، کہ جمعرات کی رات یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. پھر ریزن بیان کرتے ہیں لأنه في ليلتها حل النور الباہر الشریف في بطن المکرمہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں لوگوں سنو کہ لیلۃ القدر سے بھی جمعہ
منتقل ہوا. اب فضیلت کی وجہ کیا بیان کی کہ اس رات نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت انور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا تھا. تو جس رات نور مصطفیٰ منتقل ہو وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہو جائے تو جس دن ذات مصطفیٰ آئے جس دن ذات مصطفیٰ آئے وہ دن کتنا افضل ہو. اور پھر فرمایا کہ جمعہ کے دن حدیثوں میں ذکر ہے وضاحت ہے اس بات کی کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے وہ گھڑی وہ ساتھ وہ مومنٹ وہ لمحہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا. وہ مومنٹ وہ لمحہ وہ گھڑی فرمایا کہ اس گھڑی میں جب بندہ مومن کوئی دعا بھی کرتا ہے رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. جمعہ کے دن تو جس گھڑی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوں اس گھڑی میں اس ساتھ میں رب تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو جس گھڑی میں محبوب باری پیدا ہو رب تعالیٰ اس گھڑی میں دعائیں کیوں رد فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہی وجہ ہم ساری رات کھڑے رہتے ہیں اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ وقت آئے جب آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تاکہ اس وقت ہم اپنے رب سے بخشش کے پروانے مانگیں اور اس وقت کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں رب سے دعائیں کرتے ہیں اور اس گھڑی میں رب تعالیٰ یقیناً دعائیں قبول فرماتا ہے. اور پھر بعض اوقات شیطان وسوسہ دلا دیتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ یہ عید میلاد النبی عید کیوں کہہ دیتے ہیں. عیدیں تو اسلام نے دو رکھی ہیں دو ہی ہیں. یہ بعض کا ذہن میں شیطان وسوسہ دے دیتا ہے کہ یہ تیسری عید کہاں سے. تو یہ ایسا وسوسہ آئے تو تعوذ پڑھ لیا کریں شیطان کو دفع کریں اس لیے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. وہ کہہ رہے دو عیدیں ہیں آقا تو فرماتے ہیں ہر جمعہ عید ہے. یوم الجمعہ عید المومن حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ ہر جمعہ عید ہے. تو یہ شیطان جو وسوسہ دلاتا ہے کہ دو عیدیں ہیں آقا تو فرما رہے اس کے علاوہ بھی 52 عیدیں ہیں. ہر جمعہ کا دن عید ہے ہر جمعہ کا دن عید ہے. اور پھر یہ تو عیدوں کی عید ہے یہ عیدوں کی عید ہے کیونکہ اس کے صدقے ساری عیدیں نصیب ہوئی. یہ عید نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ عید ہوئی تو اس لیے یہ ساری عیدیں ملی ہیں. اور پھر یہ وسوسہ شیطان دیتا ہے کہ یہ عید کیوں کہتے ہو. ملا علی قاری لکھتے ہیں شیخ محمد علوی مالکی کہتے ہیں ارے نادانو ہم تو مجبور ہیں کہ اس دن کو عید کہتے ہیں. اگر ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی لفظ ہوتا اس دن کو ہم وہ دیتے عید کبھی نہ کہتے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد آقا اطہار کی آمد. فرماتے ہیں کہ یہ تو عید تو ہم مجبور ہیں کہ ہمارے پاس اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں اس لیے ہم مجبوری کی بنا پر اس کو عید کہہ دیتے ہیں. اگر ہمارے پاس اس سے بڑا کوئی لفظ ہوتا تو ہم وہ کہتے عید کبھی نہ کہتے کہ عید تو عید الاضحیٰ ہے عید الفطر ہے یہ جمعہ کا دن ہے. یہ دن تو ان سب سے بڑا ہے سبحان اللہ ان سب سے بڑا ہے. اور پھر یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ جو بھی عید ہوتی ہے اس میں اضافی عبادت ہوتی ہے اضافی عبادت. عید الفطر ہے 2 رکعتیں پڑھنی ہے زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنی ہے اس کا اہتمام کرنا ہے عیدگاہ میں جانے مسجد میں جانے. اسی طرح عید الاضحیٰ ہے اس میں بھی ایسے ہی علیحدہ عبادت کا انتظام کرنا ہے. اور اگر جمعہ کو بھی عید مان بھی لیا جائے تو اس میں بھی جو ہے جمعہ کا اہتمام علیحدہ سے ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ عید جب آتی ہے تو کسی اضافی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو جب اس کو عید کہا جاتا ہے اس میں اضافی عبادت کیوں نہیں ہے. تو امام احمد کسترانی نے مواہب اللدنیہ میں اس وسوسے کا جواب لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ رب کے محبوب رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں تو جس دن سارے جہانوں کے لیے رحمت آئے اس دن وہ عید تو ہے لیکن رب نے کوئی تکلیف نہیں
دی کہ لوگوں تمہیں عید تو دی ہے لیکن کوئی اضافی تمہیں تکلیف نہیں دی. اب تمہاری مرضی ہے جیسے اسے چاہو بناؤ. یعنی رب نے عید تو عطا کی ہے لیکن کوئی اضافی تکلیف نہیں دی. باقی عیدیں ہیں لیکن اضافی عبادت بھی ہے. اور فرمایا کہ وہ نبی تو رؤوف الرحیم ہے, مومنین پر رؤوف الرحیم ہے. تو ان کی آمد پر اگر عبادت اضافی دی جائے تو پھر شاید کوئی یہ کہتا کہ کیسی رحمت, کیسے رؤوف الرحیم ہے, آئیں بندوق پر نئی عبادت لازم کر دی ہے. اس لیے رب نے عید تو دی, نئی تکلیف نہیں دی. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور آپ سے جو نسبت والا دن ہے اس کی عظمت ہم بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جمعے کی جتنی فضیلت بیان کی گئی حدیث میں ریزن بیان کی. فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس میں پیدا ہوئے. تو آدم علیہ السلام کی ولادت والا دن تو دنوں کا سردار کہلائے. تو جو ہیں ہی سب کے سردار, جو آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں, جب وہ تشریف لائے تو یقیناً وہ دن سارے دنوں سے افضل ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت کے حوالے سے ایک بات عرض کر کہ آپ کی ولادت کیسی معجزانہ تھی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت ہی آپ کی شان کس طرح واضح ہو رہی تھی. اس وقت جن عورتوں نے دیکھا, گھر والوں نے دیکھا, ان پر اسی وقت عیاں ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے. امام احمد کستلانی نے مواہب اللدنیہ میں لکھا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت پاس تھی جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ پیدا ہوئے تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان مکحولا مغسولا مسرورا مختونا. فرماتی ہیں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو پاس عورتیں ہوں بڑی خوشی ہوتی ہے اور کوشش کرتی ہیں جلدی سے اس کو صاف کریں اور پھر اس کو سرما وغیرہ لگائیں. کہتی ہیں جب ہم نے دیکھا آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ صاف کرے تو آقا کونین تو ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی غسل کر کے آئے. سبحان اللہ. مغسولاً پہلے سے غسل کیے ہوئے تھے. اور مکحولاً جب ارادہ کیا کہ ان کو سرما ڈالا جائے تو آقا کونین کی آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور تیسری بات فرمائی مسروراً. مسرور سرہ سے ہے. سرہ کہتے ہیں ناف کو, انگلش میں بیلی بٹن کہتے ہیں. تو اس ناف میں وہ وین ایک انتڑی ہوتی ہے, ایک آنت ہوتی ہے. جب بچہ 4 ماہ, جب حمل کی مدت 4 ماہ ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں, تو اس وقت اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. تو 4 ماہ سے آگے 9 ماہ تک 5 ماہ بچے کی خوراک جو ہے اس آنت کے ذریعے ہوتی ہے. وہ انتڑی جو ہوتی ہے ناف میں, تو وہ ماں کے پیٹ میں اسے وہ بلیڈنگ جو فیمیلز کو عذر لاحق ہوتا ہے ہر مہینے, وہ بلیڈنگ 5 ماہ تک بچے کی خوراک بنتی ہے. تو یہ ہر کوئی سوچ لے کہ جس کو شیطان تنگ کرتا ہے نا, میں بہت کچھ ہوں, میں بہت بڑا ہوں, سارے باقی سب کچھ نہیں ہے, بس وہ اتنی بات سوچ لے کہ 5 ماہ ماں کے پیٹ میں میری خوراک کیا تھی, میں کیا بنتا ہوں. بس اتنی بات ہی سوچ لے تو امید ہے غرور تکبر جو دل میں آتا ہے وہ چلا جائے گا. یہ ہر انسان کی خوراک, ہر انسان کی یہ خوراک 5 ماہ تک وہی بلیڈنگ وہ لیتا رہا, وہی اس کی خوراک بنتی رہی. تو جو بچہ اب پیدا ہو اور ناف بریدہ ہو, اس کی یہ آنت یہ وین نہ ہو, وہ بچہ زندہ نہیں ہوتا, وہ مردہ ہوتا ہے. کیونکہ 5 ماہ تک تو اسے خوراک ہی نہیں پہنچی, وہ زندہ کیسے رہے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناف بریدہ تھے, ناف بریدہ تھے. آپ کی وہ انتڑی نہیں تھی, انتڑی وہ نہیں تھی, اور جس کی وہ انتڑی نہ ہو وہ زندہ نہیں ہوتا. حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ یہ بچہ تو ناف بریدہ ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے. اور میں نے سوچا کہ میں ابھی حضرت آمنہ کو بتاؤں کہ تمہارا یہ بچہ زندہ نہیں, کہ یہ تو ناف بریدہ ہے, 5 ماہ تک اسے خوراک ہی نہیں ملی, یہ زندہ کیسے ہو سکتے. کہتی ہے کہ جب میرے دل میں یہ خیال آیا اسی وقت مجھے حاطف غیبی سے آواز آئی, اے ام ایمن ہماری بندی آمنہ کو پریشان نہ کرنا, ہمارا محبوب ماں کے پیٹ میں بھی نور تھا, ہم نے خوراک بھی نور ہی رکھی. تکبیر, نعرہ رسالت.
اپنے محبوب کے لیے الگ تھلگ اہتمام فرمائے، خوراک کا بھی علیحدہ انتظام ہے. اور پھر اگلی بات فرمائی مختون. مختونن، مختون کہتے ہیں ختنہ شدہ. جیسے آپ یہاں شاید مسلمانی کہتے ہیں، بچے کی مسلمانی کروانی، ڈاکٹر سے کرواتے ہیں، طبیب سے کرواتے ہیں، اور پاکستان میں اپنے گاؤں میں ہوں تو نائی سے کرواتے ہیں. تو اس کو یہ ختنہ جو کرواتے ہیں. حضرت ام ایمن کہتی ہے کہ مختون تھے، ختنہ شدہ تھے، پہلے سے ختنہ شدہ تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، امام احمد قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا، آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی میرا ستر نہیں کسی نے دیکھا. اور اس کی وجہ لکھی دلائل النبوہ میں امام ابو نعیم نے کہ ختنہ پہلے سے کیوں تھا اور کیسے یہ ہوا تھا. آپ لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ رب کو یہ پسند نہ تھا کہ میرے محبوب کا اس انداز سے کوئی ستر دیکھے، کیونکہ جب لوگ ختنہ کرتے ہیں رشتہ دار آ جاتے ہیں، پڑوسی آ جاتے ہیں، غریبی آ جاتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ختنہ کیا جاتا ہے رب کو یہ پسند نہ تھا، بلکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو رب ذوالجلال نے جبریل کو فرمایا، اے جبریل تو جا میرے محبوب کو اٹھا کسی حریم میں لے جا اور تو ختنہ کر کے آ. تو ہمارے یا انسانوں کے ختنے تو ڈاکٹر کرتے ہیں، طبیب کرتا ہے یا نائی کرتا ہے، اور آقا کا ختنہ بھی جبریل امین کرتے ہیں. ایسی شان کریمی اور شان بے نیازی ہے. تو ایسی عظمتوں والے آقا ہمیں عطا کیے گئے اور ہمیں رب تعالیٰ نے ان کی امت میں پیدا کیا. کتنی ہماری خوش قسمتی ہے. اور یقیناً یہ ایسی فضیلت ہے کہ ہم رہتی دنیا تک اس کا ذکر کرتے رہیں، شکر کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، تو اس کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے. بس ہم اپنی محبت کا اظہار ہی کر سکتے. محفل سجا لی، بیٹھ لیا، ان کے خصائص، ان کی خوبیاں، ان کی فضیلتیں، ان کا ذکر کر لیا اور اپنے ایمان کو تازگی بخشی. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.